عامر صاحب میں وہ واحد صحافی ہوں جس نے آ کے یہ میڈیا کو بتایا ہے کہ ارمغان قریشی ایک سیکنڈ جنریشن ڈرگ ڈیلر ہے. نہ صرف ڈرگ ڈیلر ہے، ایک سائبر کرمنل بھی ہے اور مرڈرر بھی بن چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی ذمہ داری اس کے والد کی ہے، کامران اصغر قریشی، جو کہ خود ایک بڑا مشہور منشیات فروش ہے اور خود ایک وہ بدنام زمانہ ہے. لیکن سیڈلی کیونکہ اس کو کسی سسٹم نے پکڑا نہیں، سزا نہیں دی، تو اس کے بیٹے کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی سزا نہیں دے گا، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور آج سب سے بڑا کنسرن یہی ہے. انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی آواز اٹھانے کی وجہ سے، آپ کی بیگم کی وجہ سے جو ایکٹیو رہی پورا وقت کڈنیپنگ کیس کے دوران، اور یہ پوری ہائپ کریٹ ہو گئی. شجاع صاحب، آپ کی نظر میں سسٹم کیسے سپورٹ کر رہا ہے ارمغان قریشی کو اس وقت بھی؟ لیکن ایک بات تو واضح ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس کرائے کے گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ ایک میجر اخلاق صاحب کا کوئی گھر ہے، اور میجر صاحب جو ہیں ان کو نہ گھر سے نکال رہے ہیں نہ ان کو کہہ رہے ہیں. انفیکٹ کامی بونس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب میرے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا. شجاع صاحب، کیا آپ کی نظر میں سسٹم سپورٹ کر رہا ہے ارمغان کو آج بھی؟ اگر کر رہا ہے تو کس طرح؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ایک بات کہی کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے اس کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دماغی توازن اور دوسرا جو ان کے فادر کے بارے میں آپ نے کہا، کامی بونس جو بھی ہیں، ان دونوں لوگوں کی سوسائٹی میں ریپوٹیشن کیا ہے. مطلب میں بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ تو میرا ایک عہدہ ہے، میں ایک جگہ پر ڈیزگنیٹڈ ہوں، تو میری ایک ریپوٹیشن ہے. تو یہاں ان کا اور اس کا دماغی توازن تو بالکل ٹھیک ہے. شجاع صاحب، وین سے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کرمنل مائنڈڈ ہیں. ایک ڈرگ ڈیلر نے اپنے بیٹے کو بھی ڈرگ ڈیلر، مرڈرر، سائبر کرمنل بنایا ہے، اور وہ ایک کرمنل مائنڈڈ بچہ ہے جس کو یقیناً سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے سزا ملے گی؟ کیونکہ میرے ساتھ شجاع صاحب کل پروگرام میں 2 سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور میرے ساتھ پروگرام میں کل ایس ایس پی صاحب تھے ریٹائرڈ، سب نے یہی بولا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ارمغان چھوٹ جائے گا. آپ کو لگتا ہے سسٹم اس کو بچائے گا اور چھوڑ دے گا؟ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی سسٹم بچائے گا، نہیں بچائے گا، لیکن ہم آخر تک لڑیں گے اس چیز کے لیے. دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان ڈی جی جو بھی آپ کے ساتھ صاحبان بیٹھے ہوئے تھے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کیا تھے، ان کے کیسز کے کس نوعیت کے تھے. دیکھیں، میرا کیس تو کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ جی ایک لڑکا جو ارمغان صاحب ہیں، وہ ایک، میں ایز اے لیمن، میں اگر آپ کو پورا ایک سٹوری نریٹ کروں کہ ایک لڑکا خیبان مومن کے ایک گھر پہ رہتا ہے، وہ میرے بیٹے کو بلاتا ہے، ٹریپ کرتا ہے، وہاں شراز کو بھی بلاتا ہے، اور یہ دونوں لڑکے اس پہ تشدد کرتے ہیں، اور اس کو تشدد کر کے اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، اور اسی گاڑی میں ڈال کے بلوچستان 200-250 کلومیٹر لے جا کے اور اس کو وہ آگ لگا دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا؟ کیا وہ آٹو پر گیا ہے؟ کیا وہ آٹو ریموٹ کنٹرول کے اوپر گیا ہے؟ وہ کیسے گیا ہے؟ اس کو لے کر کون گیا ہے؟ تو پہلے تو مجھے یہ ثابت کر کے بتایا نا کہ جی یہ 2 لڑکے ہی تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ثابت نہ ثابت کرنا، سسٹم لڑنا یا نہ لڑنا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت تک کی انویسٹیگیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے سب چیز شفاف ہو رہی ہے؟ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں تو پلیز دیجئے شجاع صاحب. سر دیکھیں، لیٹسٹ اپڈیٹس آج ہی ہمارے پاس جو آئی ہیں کہ اس کا 5 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، اور سنا ہے کہ آج تو سی ایم صاحب نے بھی جو اعلیٰ پولیس کے حکمران تھے ان کو بھی کال کیا اس کیس کے سلسلے میں، اور اس کی کیا رپورٹ آئی ہے وہ ابھی سر میری اطلاعات کے مطابق سی ایم صاحب کے باس نے بھی بہت پہلے فون کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اگر وہ فون نہیں آتی تو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بہت سارے لوگ حیران ہیں شجاع صاحب کہ وہ گھر جس پہ اتنا مقابلہ ہوا آج بھی کامی بونس کے پاس ہے. اس کے اندر وہ قیمتی املاک کی گاڑیاں ہیں جو کہ کرمنل پروسیڈز ہیں، کرائم کے ذریعے پیسہ کمایا گیا، لیکن پولیس نے ضبط نہیں کی. گھر سیل کر دیتی ہے بعد میں پولیس. کامی صاحب جو ہیں وہ سیڑھیاں لگا کے گھر کے اندر باہر جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پابلو ایسکوبار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پابلو ایسکوبار ہی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں، ایک بڑا سمپل سی چیز ہے کہ میں تو انگلش فلمیں بھی دیکھتا ہے اور یہ نیٹ فلکس کی سیریز بھی دیکھتے ہیں. جس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس گھر کو فوراً سیل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی nobody is allowed to go inside، کیونکہ تاکہ کوئی بھی ایویڈنس کیمپر نہ ہو.
لیکن جس کمفرٹیبل طریقے سے ان کو گھر دے دیا گیا سوری یہ ایک کوشچن رائز ہوتا ہے. کتنے پیسوں کی آفر ہوئی ہے شجاع صاحب ابھی تک کس کو؟ آپ کو کامی بونز کی طرف سے؟ ناٹ اے سنگل پینی سر. وہ تو کہہ رہے ہیں میں کمپنسیٹ کرنے کو تیار ہوں, ان کی والدہ کو آفر نہیں کی انہوں نے, وہ باتیں کر رہے ہیں. I will split on his face even if he says this. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سے آج بھی کچھ انویسٹیگیٹرز ابھی ملنے آئے ہوئے تھے, مجھے معلوم پڑا آپ کے گھر آپ سے ملنے ابھی آئے تھے. بہت ضروری ہے یہ سمجھنا سر کہ روٹ کاز کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں ڈرگز میں پھنس گئے ہیں, اس طرح کے لڑکے, کیونکہ ارمغان کا میں نے جب شجاع صاحب بیک گراؤنڈ چیک کیا ہوا ہے, کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ارمغان کے پاس سگریٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے. وہ 2019 میں جو 1 سال ان کو کاٹنی پڑی تھی کسٹم سے پکڑے گئے تھے, وہ اسی لیے کہ پیسے نہیں تھے اس وقت. 2023 میں 10 دن میں اس لیے نکل آیا کہ اب پیسے تھے. اب لڑکا ایک 5-6 سال میں اتنا پیسہ بنا لیتا ہے, مرڈرر بن جاتا ہے, سائبر کرمنل ہے, ڈرگ ڈیلر ہے. سر ہماری یوتھ بہت زیادہ اس وقت برے کاموں میں ہے, اسپیشلی مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, ڈیفینس کلفٹن کے لوگ. میں نے ایک سوال آپ کی وائف سے کیا تھا, وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا میڈم ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کے ساتھ ہوں, آل مائی سمپیتھیز آر ود یو کہ آپ لوگ کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, ظلم ہوا, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارے بھی بچے ہیں سر, ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اور ارمغان آ کے ہمارے بچوں کو نہ اس طرح گولی مار دے, اس طرح جلا دے, کچھ بھی پاسبل ہے. تو ہمیں ان کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے, ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نہیں سمجھتے سر سارے والدین کو جو اس وقت ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہیں ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے, اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے, وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہیں سر, جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا ارمغان قریشی جیسے لوگوں سے اٹھ بیٹھ رہا تھا, مل رہا تھا, فار واٹ ایور ریزنس. لیکن وی ایز پیرنٹس need to be more vigilant اور زیادہ میں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. Would you agree sir? دیکھیں جی بالکل I agree with you. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو بیٹا اگر میرا مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ بیٹا میرے ارمغان سے اس کی کوئی دوستی نہیں تھی. ارمغان was 30 and my son was 23. Yes. اس کا ایک سرکل تھا, فرینڈ سرکل تھا, جو میں سرکل جانتا ہوں, وہ سارے وہ ایف پی ایس سے پڑھا تھا اور ایف پی ایس اسکول کا اس کا سرکل تھا. ارمغان واز نیور اے فرینڈ, ہی واز اے اکوائنٹنس. جس طریقے سے وہ ٹریک پہ جاتا تھا گاڑی لے کے تو وہاں وہ اس کو ملا, سلام دو ہوئی اور یہ ہو, لیکن کبھی بھی آپس میں نہیں بیٹھے تھے. دیکھیں ساحر حسین کا ایک بیان ہے جو ان کا ساجد حسن صاحب کا بیٹا ہے کہ جی میرا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ارمغان کو ڈرگز اور یہ ساری چیزیں دیتا تھا, تو مصطفیٰ تو بیچ میں کہیں بھی نہیں تھا. My point proven by your answer sir. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا بیٹا ٹریک پر جاتا تھا جہاں پر اس سے ارمغان کی ملاقات ہوئی. سر نہ دیں بچوں کو یہ مہنگی گاڑیاں ٹریک پہ جا کے بھگانے کے لیے, ڈرفٹ کرنے کے لیے, وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے حرام پیسے والے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. سر دیکھیں لڑکوں کا شوق ہے گاڑیوں کا, اب کیا کریں سر, معاشرہ خراب ہے سر, معاشرہ خراب ہے. لڑکوں کا شوق تو ہے, معاشرہ بہت خراب ہے, بالکل خراب ہے. لیکن سر اس میں ارمغان جیسے ایک ہوں گا اور ارمغان نہیں ہوں گے. جو ارمغان میرے خیال سے یہ ہسٹری اینڈ ہوگی, اب یہ ہسٹری ایڈ ہوگی سر. میرے ذرائع کہتے ہیں ارمغان جیسے اور بہت ہیں, صرف کراچی میں نہیں ہیں, لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, دیر آل اوور پاکستان. بڑا نیٹ ورک ہے ان کا سر یہ ڈرگز کا. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ویڈز, شراب ہے, ویڈ ہے, کوکین ہے, آئس ہے, کرسٹل ہے, ایل ایس ڈی ہے, ایکسٹسی ہے, لسٹ ہے بہت لمبی. سر میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں, who's providing them? سر سسٹم, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سسٹم جن لوگوں کا کام ہے ڈرگز کو روکنا, وہی لوگ ڈرگز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ ہے سر. پیسہ راتوں رات 50 کروڑ 100 کروڑ کس کو نہیں چاہیے راتوں رات رئیس ہونے کے لیے سر. یہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے. ڈرگز کے پیسے تو سر پھر بھی اچھے لگیں گے. تو سر تو پھر سسٹم کو پھر ہم کس سے لڑیں سر؟ سر آپ نے لطیف کھوسا جیسا سینئر وکیل کیا ہے سسٹم سے لڑنے کے لیے, وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سسٹم سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات نہیں ہے شجاع صاحب کہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ملٹری کورٹس میں کیس چلایا جا رہا ہے. ایک کرمنل کے اوپر جو اپنی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ پہ آرمی لکھتا تھا, اس کے اوپر کوئی ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چلے گا, ملٹری ایکٹ نہیں لگے گا. آپ اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھاتے سر کہ جو 2 لڑکیاں جن پہ تشدد ہوا, جن کا بیان ریکارڈ ہو گیا, کیونکہ وہ کمزور ہیں اور ایف آئی آر نہیں کٹوا رہی, تو اسٹیٹ کیوں نہیں ایف آئی آر کٹواتی؟ اسٹیٹ اتنی کمزور کیوں ہے؟ شاید اسٹیٹ کل آئی جی صاحب جب ملیں گے سینٹ کے قائمہ کمیٹی سے, تب شاید اسٹیٹ مضبوط ہوگی. شجاع صاحب
سر دیکھیں میں تو شروع سے چیخ رہا ہوں، میرے پاس آپ یقین کریں کہ لطیف کوسا صاحب ضرور ہیں آج، لیکن میرے کوئی گورنمنٹ آفیشل، کوئی سینئر آفیشل نے میرے پاس کنڈولنس نہیں کی یا مجھے کوئی مورل سپورٹ نہیں دی. کسی سسٹم کے، اسی سسٹم کے جو پاورفل لوگ ہیں، سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کوئی کسی سے کنڈولنس نہیں کی. آپ بتائیں، میں صرف اس میڈیا کے تھرو اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، ادروائز میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے. سر سورس بالکل ٹھیک، لیکن سر لیکن حق اور سچ وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا خوبصورت بات ہے، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. اگر آپ حق پہ ہیں تو صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب اور اہل بیت کے صدقے کامیاب کرے گا. لیکن بات بڑی سمپل ہے، جب تک ایسے ڈرگ ڈیلرز، ایسے سائبر کرمنلز، ایسے مرڈرز سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے اور جڑ تک نہیں پہنچیں گے. میں آپ کو بتا دوں شجاع صاحب، اگر ارمغان کے باپ کو سزا مل جاتی نا، جب وہ 2000 سے لے کر 2012 تک کراچی میں اوپنلی ڈرگ ڈیلنگ کر رہا تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، تو آج اس کا بیٹا بھی یہی سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے. اس کو سزا مل جاتی تو اس میں ہمت بھی نہ ہوتی. سر میری دعا ہے کہ اس کو سزا ملے، اس کو سزا ملے، بالکل ملے. بس آپ کو وہ 50-100 کروڑ دینے کی بات کرے تو آپ راضی نہ ہوئیے گا. آپ کو معلوم ہے ایسے کیسز دیت میں ہی ختم ہوتے ہیں. پلیز بالکل، میرا بیٹا کوئی اس طرح کوئی غریب چھوٹے گھر کا نہیں تھا، ایک کھاتے پیتے گھر کا تھا. اور ہم میرا نہیں خیال سے کہ کسی دباؤ میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے بیٹے کے بلڈ منی کا سودا کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. there is no question